اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، کسی کی کوئی خصوصیت نہیں ہے جو شخص حق سن کر اپنا سر تسلیم خدا کے سامنے خم کر دے اور نیکوکار بھی ہو تو اس کے پروردگار کے پاس اس کا اجر و ثواب ہے، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی کسی چیز یعنی راہ راست پر نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی کسی چیز یعنی راہ راست پر نہیں، حالانکہ یہ سب آسمانی کتاب کے پڑھنے والے ہیں۔ اسی طرح بے بنیاد باتیں ان لوگوں یعنی کفار و مشرکین نے بھی کی ہیں جو کچھ بھی علم نہیں رکھتے۔ پس جن باتوں میں یہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے اللہ کے بندوں کو روکے اور ان کی ویرانی اور بربادی کی کوشش کرے، حالانکہ روکنے والوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ڈرتے۔ ان لوگوں کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب ہے، اور مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہی ہیں، سو تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کی ذات موجود ہے۔ یقیناً اللہ بڑی وسعت والا، بڑا علم والا ہے۔ اور وہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا لیا ہے، وہ ایسی باتوں سے پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کچھ اسی کا ہے، سب اسی کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ وہی آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے بس اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ جاہل اور نادان کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے براہ راست کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس اس کی کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی اسی طرح کی بے پر کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان سب کے دل اور ذہن ملتے جلتے ہیں۔ بے شک ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اے رسول، بے شک ہم نے آپ کو برحق بشیر اور نذیر یعنی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اس اتمام حجت کے بعد دوزخ میں جانے والوں کے بارے میں آپ سے باز پرس نہیں کی جائے گی۔ اے رسول، یہود و نصارہ اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے دین اور مذہب کے پیرو نہ ہو جائیں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، یعنی جو اس نے بتائی ہے، اور اگر آپ نے اللہ کی طرف سے علم آ جانے کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشات اور خیالات کی پیروی کی، پھر اللہ کی گرفت سے آپ کو بچانے والا نہ کوئی سرپرست ہوگا اور نہ کوئی یار و مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جس سے میں نے تمہیں نوازا، اور یہ بھی کہ تمہیں دنیا اور جہان والوں پر فضیلت دی، اور قیامت کے اس دن سے ڈرو جب کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی سفارش کسی کو کچھ فائدہ پہنچا سکے گی، اور نہ ہی کسی اور طریقے سے ان کی امداد کی جائے گی۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کا ان کے پروردگار نے چند باتوں کے ساتھ امتحان لیا، اور جب انہوں نے پوری کر دکھائیں ارشاد ہوا، میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، اور میری اولاد میں سے بھی؟ ارشاد ہوا، میرا عہدہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔